شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا مثال تیری، جواب تیرا۔ وطن عزیز میں دوسروں پر الزام تراشی اور کفر و گستاخی رسول کے فتاوی لگانا بعض فتنہ پرور علماء کا روز مرہ کا معمول ہے۔ بعض اوقات ایسے فتاوی سے نوبت قتل و غارت گری اور فساد عامہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ان فتنہ پرور نام نہاد علماء سے اگر کوئی اختلاف کرے تو اس پر بھی کفر و ارتداد اور گستاخی رسول کے فتاوی لگا دیے جاتے ہیں۔ نتیجتاً حقیقت شناس علماء بھی اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اندرین حالات ہمیشہ کی طرح شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے اس اہم موضوع پر نہایت دقیق علمی و تحقیقی مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ گستاخ رسول کون ہوتا ہے، کن کلمات سے گستاخی ثابت ہوتی ہے، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حرمت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپس میں کیا تعلق ہے اور اس کے کیا تقاضے ہیں۔ ناظرین کرام، موضوع زیر بحث پر منعقدہ نشست اول میں ہونے والی گفتگو کا ابتدائی حصہ تمہیدی نوعیت کا ہے اور اس طرح کے معاملات میں پاکستان کے تاریخی پس منظر پر مشتمل ہے، جبکہ نفس موضوع پر براہ راست گفتگو کا آغاز کلپ میں 1 گھنٹہ اور 30 منٹ سے ہوتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ وقال الله تبارك وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما۔ وقال الله تبارك وتعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ وقال الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا۔ وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاضربوه۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسروا ولا تؤسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجه البخاري۔ وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتم ميسرين ولا تبعثوا منفرين،
اخرجہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ، طلبہ، طالبات اور آج کی اس علمی مجلس میں شریک جملہ اہل علم و اہل فکر، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے اور آپ کے ساتھ نسبت غلامی کا شرف پانے کی توفیق نصیب ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی عظیم نعمت سے بہرہ یاب فرمایا۔ آج کی اس مجلس میں، جس میں ملک بھر سے بالعموم، لاہور اور قریبی اضلاع سے بالخصوص نامور اور جید علماء اور جامعات سے اساتذہ کرام اور دین کے طلباء جمع ہیں، اس مجلس سے میں ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اور یہ موضوع حالیہ ایام میں اس ملک میں خلط مبحث کر کے ایک ایسی بحث کو شروع کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں ہمیں، یعنی تحریک منہاج القرآن اور تحریک منہاج القرآن کے موقف کو ناجائز طور پر ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے، اور لوگوں کے ذہن ایک عجیب طریقے سے پراگندہ کیے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے تناظر میں آپ احباب کی طرف سے تحریک منہاج القرآن کے ہیڈ کوارٹر سے میری مراد یہ ہے کہ کافی پرزور اصرار آیا کہ میں اس موضوع پر ایک شرح و بسط پر مبنی تفصیلی گفتگو کروں، اور علمی اعتبار سے، تحقیقی، فقہی اور اعتقادی اور فنی اعتبار سے اس مسئلہ پہ روشنی ڈالوں، تاکہ یہ التباس اور ابہام اور تشکیک ختم ہو سکے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس موضوع کے علمی پہلو کی طرف آنے سے قبل جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دو اصول ہیں یا دو عنوان ہیں جو حقیقت میں ایک ہی امر کی حفاظت پر وہ دونوں اصول مامور ہیں، مگر عنوان جدا جدا ہے۔ ایک موضوع ہے تحفظ حرمت رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم عرف عام میں ناموس رسالت کا تحفظ کہتے ہیں، مقام رسالت کا تحفظ کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور آپ کی شان اقدس، آپ کا علو مرتبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم اور آپ کی حرمت و تقدس، آپ کی ذات کی، اس کے تحفظ کا اہتمام کرنا اور اس کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرنا۔ دوسرا اسی حقیقت کا ایک اور پہلو ہے، اور وہ ہے تحفظ حرمت دین، کہ جو دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے اور امت کو جو دین عطا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آقا علیہ السلام کا فرمان کہ انی قد ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا، کتاب اللہ و سنتی، وہ دین جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
کتاب و سنت سے مراد پوری تعلیمات محمدی کا پیکج ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ پوری تعلیمات، ان کی حرمت کا تحفظ کرنا تاکہ دین کا مذاق نہ اڑے۔ تحفظ حرمت رسالت کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ کوئی بدبخت آقا علیہ السلام کی شان میں زبان درازی نہ کرے، کوئی بدبخت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، آپ کی صفات عالیہ پر، آپ کے اخلاق حسنہ پر، آپ کے کمالات پر، آپ کی عظمتوں پر، آپ کے شرف پر، آپ کے علو پر، مرتبت پر کوئی نہ کیچڑ اچھالے، نہ تخفیف کرے، نہ استحقار کرے، نہ استخفاف کرے، نہ اس میں کمی کرے، نہ اس کی طرف عیب منسوب کرے، نہ برائی منسوب کرے، جس کو سب و شتم کہتے ہیں عربک میں، فقہا اور ائمہ کی اصطلاح میں، تو اس کو ساب الرسول کہتے ہیں، ہم اس کو اردو میں گستاخ رسول کہتے ہیں، کہ ساب نہ ہو، شاتم نہ ہو آقا علیہ السلام کا، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے خلاف اپنے بغض و عناد کو نہ کھولے، اور آپ کی شان اقدس پر حملہ آور نہ ہو۔ تو ایسے بدبخت کی زبان درازی سے کہ جو آقا علیہ السلام کی شان اقدس پر زبان درازی کرے اور آپ پر عیب منسوب کرے اور آپ کی ذات اقدس پر طعن کرے، وہ کتے سے بھی زیادہ بدبخت اور ملعون ہے، اور جہنم کے سب سے گھٹیا درجے کا ایندھن ہے۔ تو اس کے لیے کہا کہ واجب القتل ہے، اس کی سزا قتل ہے، اس پر اجماع ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے، کوئی اختلاف نہیں، یہ مسلمات دین میں سے اصول ہے۔ تو تحفظ حرمت رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، ہمیں دین ملا، ہمیں ایمان ملا، ہمیں قرآن ملا، ہم مسلمان ہوئے، ہمیں اسلام کی نعمت نصیب ہوئی، جن کے قدموں کے صدقے، نالین پاک کے تصدق سے سب کچھ ملا اور ہمیں ساری نعمتیں نصیب ہوئیں، اور ہماری شناخت ہے، ہم امت محمدی اور خیر الامم بنے۔ اگر ہم آقا علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور حرمت کا تحفظ نہیں کر سکتے تو پھر لعنت ہے ہمارے جینے پر، پھر ہمیں اس دنیا سے مٹ جانا چاہیے، ہمیں زندہ رہنے کا اس زمین پر کوئی حق نہیں ہے اگر ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایسے بے غیرت اور بے حس اور بے حمیت لوگوں کے زندہ رہنے سے ان کا مر جانا بہتر ہے۔ یہ خلاصہ ہے، نچوڑ ہے تحفظ حرمت رسالت کے قانون کا، اور اس کا مقصود یہ ہے